اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سنیے، اور جو پیغمبر آئے وہ ایک قوم کے لیے آئے، ایک قبیلے کے لیے آئے، ایک بستی کے لیے آئے، ایک شہر کے لیے آئے، ایک محدود جگہ کے لیے آئے۔ لیکن جب پیغمبر محمد عربی تشریف لائے تو فرمایا ارسلت الی الناس کافہ، میں سب کے لیے نبی بن کے آیا۔ اور پھر فرمایا بعثت الی الخلق کافہ، اللہ نے مجھے تمام مخلوق کا نبی بنا کے بھیجا۔ تمام مخلوق کا ایسے ہی سمجھ لو جیسے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جیسے سب کا خدا ایک ہے، جیسے سب کا خدا شعر تو ان کا الگ ہے، لیکن ابھی ایک چیز اور میں آپ کو ابھی اپنی طرف سے بتاؤں، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی سب کا مصطفیٰ ایک ہے۔ جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا، تمہارا، ہمارا نبی۔ آقا فرماتے بعثت الی الخلق کافہ، اللہ نے مجھے سب کا نبی بنا کے، سب کے لیے نبی بنا کے، سائنٹسٹ کے لیے بھی نبی بن کے آئے، امریکہ والوں کے لیے بھی نبی بن کے آئے، ہندوستان و پاکستان والوں کے لیے بھی نبی بن کے آئے، عرب والوں کے لیے بھی نبی بن کے آئے، بلکہ یہ کہہ لو قیامت تک کے لوگوں کے لیے نبی بن کے آئے۔ اب معاملہ یہ ہے، آج کا سائنٹسٹ آسمان تاروں پہ کمندے ڈالنے والا، آج کا ترقی یافتہ ماحول، لوگ چاند پہ نئی دنیا بسانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیا چاند پہ گئے، چاند پہ نئی دنیا بسانے کی کوشش کر رہے ہیں لوگ۔ اگر میرے آقا زمین پہ رہے ہوتے، معراج نہ ہوئی ہوتی، تو کوئی سائنٹسٹ کہہ سکتا ہم اس نبی کا کیسے کلمہ پڑھیں جو زمین پہ، ہم تو دیکھو چاند پہ جائیں، ہم تو دیکھو، کہہ سکتا تھا نا، کہہ سکتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو معراج میں بلا لیا۔ کیا بلا لیا؟ سمجھ میں آیا نا؟ اب قیامت تک کے لوگ چاہے جہاں چلے جائیں، جہاں جہاں جاؤ گے قدم مصطفیٰ کا نشان پاؤ گے۔ چاند پہ جانا مشکل نہیں ہے، انگلی کے اشارے سے 2 ٹکڑے کر دینا مشکل ہے، اور سورج پہ جانے کی تو کوئی ہمت بھی کرے گا نہیں، جائے گا؟ ہے کوئی ایسا سائنٹسٹ ویگیانک جو سورج پہ جانے کی کوشش کرے؟ نہیں جائے گا۔ اور سبحان اللہ، یہ مصطفیٰ کریم ہے کہ انگلی کا اشارہ کرتے ہو سورج پلٹ آتا۔ سورج، سنیے آقا کریم کے دیوانوں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کو معراج ہوئی تاکہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے میرے نبی کا ایسا معجزہ یہ دکھائی دے کہ زمانہ حیرت زدہ ہو جائے، لوگ حیران و پریشان ہو جائیں۔ بڑے بڑے پڑھے لکھے کہنے لگے اچھا بتاؤ اللہ کے نبی آسمانوں پہ کیسے گئے ہوں گے؟ ان میں گیٹ کہاں ہے؟ آسمان کھلا کیسے ہوگا؟ تو سنو ہم آپ کو بتائیں، اپنے آپ میرے نبی نہیں گئے۔ قرآن تو یہ کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اللہ نے اپنے بندے کو معراج کرائی، اسراء کرائی۔ کس نے؟ کون لے گیا؟ اللہ لے گیا۔ تو پھر بتاؤ جب اللہ کرا رہا ہے معراج تو پھر کچھ ناممکن ہو ہی نہیں سکتا، کچھ ناممکن۔ اب ہم آپ کو ایک بات اور بتاتے ہیں، اگر کوئی کہے کہ آسمانوں پہ اللہ کے نبی گئے تو دروازہ کھلا کیسے؟ تو کہنا سنو، ہمارا رب قادر مطلق ہے، جو آسمان بنانے پہ قادر ہے وہ مصطفیٰ کے لیے آسمان کے دروازے کھولنے پہ بھی قادر ہے۔ آسمانوں پہ گئے، اگر ذہن میں آئے آسمانوں پہ کیسے گئے ہوں گے تو یاد رکھیے جو رب آسمان کو پیدا کرنے پہ قادر ہے وہ رب اپنے محبوب کو آسمانوں کو کھلوا کر اوپر
بلانے پہ بھی الحمدللہ اس پر قادر ہے ہمارا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہلے آسمان پہ، دوسرے آسمان پہ، یہ میں آپ کو بتاؤں اس سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں، آقا کریم مسجد حرم سے حضرت ام ہانی کے یہاں سے آپ کعبہ شریف، اور کعبہ شریف سے آپ مسجد اقصیٰ کہاں پہنچے؟ راتوں رات، لیلن، تھوڑے سے ٹائم میں۔ کتنے ٹائم میں؟ مختصر سے ٹائم میں۔ کتنا ٹائم لگا تھا؟ کنڈی ہلتی رہی، بستر جس پہ لیٹے تھے وہ گرم رہا، اور جس پانی سے غسل ہوا تھا وہ پانی بہتا رہا۔ پانی، ایک اور میں حکمت بتا دوں پھر آگے بڑھوں۔ ایک دن زمین آسمان کا آپس میں مکالمہ ہو گیا۔ معارج النبوہ میں اس چیز کو روایت کیا گیا، تقریباً 500-600 سال پرانی کتاب ہے۔ زمین آسمان کی بات ہوئی، زمین نے کہا کہ دیکھو ہمارے اوپر شجر حجر یہ تمام چیزیں گنائیں۔ آسمان کہنے لگا ہمارے اوپر تارے ہیں، یہ ہے وہ، اس نے بھی اپنے گنانا شروع کیا۔ بات ہوتی رہی، زمین نے کہا ہمارے اوپر کعبہ ہے، بیت المقدس ہے، آسمان نے کہا ہمارے اوپر بیت معمور ہے، زمین نے کہا ہمارے اوپر گنبد خزرہ ہے، ہمارے اوپر محمد رسول اللہ ہے تم پر، ہمارے اوپر محمد رسول اللہ ہے تم پر ہے۔ زمین نے ایسا تانا دیا تھا آسمان کو، آج دیکھیے ادھر آسمان ایسا لگتا ہے گر رہا ہے، ادھر ایسا لگ رہا ہے کہ آسمان، ادھر دیکھیے تو ایسا لگتا ہے آسمان نیچے ہو گیا ہوگا، لیکن کہیں نیچے، یہ پہلے ایسا نہیں تھا، یہ پہلے ایسا، زمین نے اتنا بڑا تانا دیا کہ آسمان کی کمر لچک گئی، آسمان کی کمر، زمین نے کہا مجھ پہ محمد عربی ہے، تجھ پہ ہے، خم ہو گئی پشت فلک اس تانہ زمیں سے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خم ہو گئی پشت فلک اس تانہ زمیں سے، سن مجھ پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہمارا ہے۔ آسمان نے کہا میرے مولا اپنے محبوب کو ایک دن آسمانوں پہ بھی بلا لے، زمین مجھے تانا دے رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کہاں بلا لیا؟ آسمانوں پہ۔ آپ دیکھیے حضرت موسیٰ نے کہا مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ نے فرمایا لن ترانی، موسیٰ تم مجھ کو دیکھ نہیں پاؤ گے، نہیں دیکھ سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے ان کو کیا کیا؟ منع فرما دیا، ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ اور آقا کریم حضرت ام ہانی کے گھر پہ سو رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے میرے مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں بغیر کہے، اور شان یہ ہے کہ سبحان اللہ سید الملائکہ حضرت جبریل آ گئے، اور آقا کریم کے طلبوں سے اپنی ٹھنڈی ٹھنڈی نورانی آنکھیں ملنے لگے۔ آقا کریم نے آنکھیں کھولی، فرمایا جبریل کیا معاملہ ہے؟ عرض کیا حضور چلیے آپ کا رب آپ کو بلا رہا ہے، آپ کا رب آپ کو۔ اب میرے آقا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ پہنچے، مکہ سے ملک شام پہنچے، کہاں پہنچے؟ فلسطین، القدس، دیکھا نا القدس، وہاں پہنچے تھوڑے سے ٹائم میں، وہاں نبیوں کی جماعت حاضر تھی، وہاں نبیوں کی۔ اب آپ کو ایک سبق یاد دلائیں، ولادت سے پہلے آمد کی بولیے بشارت ہے۔ ابھی آقا کریم پیدا نہیں ہوئے تھے لیکن آمد کی بشارت ہے۔ عالم ارواح میں اللہ نے فرمایا تھا اگر میرا محبوب اے نبیوں تمہارے ظاہری زمانے میں آ جائے تو تم میرے نبی پر ایمان لانا اور ان کی ضرور۔ اب وہ تو ظاہری زمانہ ملا نہیں، آج سب وہاں تھے مسجد اقصیٰ میں، آج سب نے دیکھا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں تو آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے ہیں مسجد اقصیٰ میں، تمام نبیوں کو نماز پڑھاتے ہیں، اور نماز پڑھانے کے بعد آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام انبیاء اکرام سے ملاقات کرنے کے بعد آگے بڑھتے ہیں، آسمانوں کی طرف چلتے ہیں، آسمانوں کی طرف محترم اسلامی بھائیو جا رہے ہیں۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے یہاں پر ایک
شعر کہا ہے وہ بھی میں آپ کو سنا دوں. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مسجد اقصیٰ میں پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ کیوں لے جائے گئے، اس کی حکمت میں جو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے شعر کہا ہے وہ شعر میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچا دیا جائے. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرف کے سامہ عرب کے مہمان تھے. شعر بھی اس وقت نظر نہیں آ رہا ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد. سبحان اللہ. امام اہل سنت شعر کا مفہوم یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ آج جتنے سے نہ پہلے کے نبی انبیاء اکرام یہ سب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور شان یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہنچ کر نماز ادا فرماتے ہیں. ہاں یہ ہے. چلیے وہ شعر اب سن لیجیے. درود شریف پڑھنے اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب وہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم ارواح میں، اور اللہ نے کیا فرمایا، اے نبیوں اگر میرا محبوب تمہارے زمانے میں آ جائے تو تم ایمان لانا، اور ان کی ضرور ان پر ایمان لانا، ضرور ان کی مدد کرنا. اعلیٰ حضرت فرماتے نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر کہ آیا ہو مانے اول و آخر. نماز اقصیٰ میں، مسجد اقصیٰ میں جو نماز پڑھائی گئی اس میں یہی تھا راز. کیا راز تھا کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے. آج وہ تمام انبیاء اکرام جو پہلے آئے تھے وہ سب دست بستہ حاضر ہیں. تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام آسمانوں پہ گئے. میں آپ کو جلدی بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے محبوب پہلے آسمان پہ، دوسرے آسمان پہ گئے اور آسمانوں پہ جاتے رہے. یار یہ بچے بول رہے ہیں اس وجہ سے تھوڑا. آقا کریم آسمان اول پہ پہنچے. واقعات بہت بڑے، میں شب اسرا میں باقاعدہ بیان کر چکا ہوں، اس لیے میں آپ کو اشارتاً باتیں بتا کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پہ پہنچے تو آواز حضرت جبریل نے جب آسمان کا دروازہ کھلوانے کے لیے کہا نا، کھولنے کے لیے کہا، تو فرشتے نے کہا کون؟ کہا جبریل. کا ساتھ میں کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہا بلائے گئے ہیں. سبحان اللہ. فرشتے نے پوچھا کیا؟ کتنا اچھا سوال ہے. فرشتے نے پوچھا کیا؟ تاکہ سب کو پتا ہو جائے کہ یہ بغیر بلائے نہیں آئے ہیں. یہ بغیر بلائے. آسمان اول پہ گئے، آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، آگے بڑھتے رہے، دوسرے آسمان، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے پہ موسیٰ علیہ السلام، ساتویں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. آسمانوں پہ نبیوں سے ملاقات ہوتی رہی، نبیوں سے لامکہ میں پہنچے. آپ سمجھیے پہلے سدرہ پہ میرے آقا گئے. سدرہ پہ گئے تو جبریل علیہ السلام سے کہا جبریل آگے چلو. جبریل عرض کرنے لگے حضور اس سے آگے میں نہیں جاؤں گا، اگر بال برابر بھی آگے بڑھا تو میں جل کے خاکستر ہو جاؤں گا، میرے پر جل جائیں گے، میں تجلیات الہی برداشت نہیں کر پاؤں گا. ابھی تک جبریل ساتھ اور سدرہ پہ جبریل ساتھ چھوڑ گئے. میرے نبی نے یہ نہیں کہا کہ اب جبریل ادھر جانا ہے، کہ میرے نبی کو تو سب کچھ پہلے ہی سے. ارے بھائی 72,000 مرتبہ دیکھا تھا وہ تارا جو چوتھے حجاب میں تھا. 70,000 سال کے بعد. اور جبریل نے کتنے مرتبہ دیکھا تھا؟ تو وہ تارا بن کر وہ نورانی شکل میں سبحان اللہ وہ لامکہ دیکھ رہے تھے. اب میرے آقا اکیلے آگے بڑھے.
اب میرے آقا، اب جبریل بھی ساتھ چھوڑ گئے، آقا علیہ السلام آگے، اور آواز آ رہی تھی ادنو یا محمد، اے محمد اور قریب آ جاؤ، محمد۔ تو قرآن کہتا ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، محبوب اتنے آگے بڑھے کہ ایک کمان یا دو کمان کا فاصلہ رہے، اور باتیں جو ہوئی سب کو پتہ ہو گئی، کچھ ایسی راز کی باتیں قرآن کہتا فأوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ، پھر اللہ نے اپنے محبوب سے جو چاہی وہ باتیں، جو چاہا اللہ نے وہ دیا، میرے نبی نے دیا، اور سبحان اللہ جو چاہیے اللہ نے وہ باتیں کی اپنے محبوب سے، وہ کلام فرمایا، کوئی تیسرا سننے والا، سمجھ میں آیا نا، کوئی تیسرا سننے والا نہیں تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا، یہ سبحان اللہ۔ اب میں آپ کو اس پہ بتاؤں تفسیر صافی، پارہ نمبر 29 صفحہ نمبر 116 پہ، اختلف فی تلک الرؤیۃ فقیل راؤ بعینیہ حقیقۃ وہو قول جمہور الصحابہ والتابعین، اس میں اختلاف ہے کہ حضور نے اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا یا نہیں دیکھا، تو کہتے ہیں کہ زیادہ تر صحابہ اور جمہور کا یہی اس پہ اتفاق ہے کہ اللہ کے محبوب نے اپنی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا۔ اللہ کا دیدار کیا ہے؟ اب سبحان اللہ دیکھیں، کلام اللہ نے حضرت موسیٰ سے کیا اس لیے کلیم اللہ بنے، اور سبحان اللہ دنیا میں دیدار مصطفیٰ کو کرایا، لامکہ میں دیدار یعنی ظاہری حیات کے ساتھ میرے آقا نے کیا، اور انتقال کے بعد قبر کے بعد حشر میں، حشر کے بعد جنت میں جانے کے بعد ہر مومن کو اللہ کا دیدار ہو۔ ابھی ہم نے اللہ کو دیکھا، لیکن جنت میں تمام جنتیوں کو انشاءاللہ جنت میں اللہ کا دیدار کریں گے، سبحان اللہ، دیدار الہی جنتیوں کو ہوگا، یہ سب سے بڑا جنتیوں کے لیے سبحان اللہ تحفہ ہے۔ شرح مسلم میں ہے، یعنی اکثر علماء کے نزدیک راجع یہی کہ بے شک رسول اللہ نے شب معراج اپنے رب کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا۔ اب محترم اسلامی بھائیوں، کئی اقوال ہیں کہ آقا کریم نے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا، جنت و دوزخ کو دیکھا، اللہ کے نبی نے جنت اور دوزخ میں دیکھا۔ کچھ لوگ وہ ہیں جن کے سر پھوڑے جا رہے ہیں۔ اب سنو سب لوگ، میرے آقا نے معراج کی رات کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے سر ہتھوڑوں سے اور پتھروں سے کچلے جا رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کرنے لگے حضور یہ وہ لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، یہ بے نمازی ہیں جن کی سزا یہ ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اور دیکھا کچھ لوگ ہیں جو کانٹے دار درخت اور پتھر کھائے چلے جا رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے عرض کیا حضور یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ ایک اور شخص کو دیکھا خون کی ندی میں کھڑا ہے، کہاں کھڑا ہے؟ اور وہ نکلنا چاہتا تو فرشتہ اس کے منہ پہ پتھر مار دیتا ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا یہ کون ہے؟ عرض کیا حضور یہ وہ ہے جو سود لیتا تھا۔ کون ہے یہ سودی ہے۔ آقا کریم نے دیکھا کچھ عورتیں وہ ہیں جو بالوں کے بل لٹکی ہوئی ہیں آگ میں۔ آقا کریم نے فرمایا جبریل یہ کون ہے؟ اب سنو، جبریل سے بار بار میرے آقا جو پوچھ رہے ہیں اس کی ایک وجہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ اپنے رب کی طرف ہے۔ کس کی طرف ہے؟ تو حضرت جبریل عرض کرتے جا رہے حضور یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے بالوں کو غیر مردوں سے نہیں چھپاتی۔ کچھ لوگ دیکھے گئے، کچھ عورتیں دیکھی گئیں اور کچھ مرد دیکھے گئے جن کے ہونٹ آگ کی کینچی سے کاٹے جا رہے ہیں۔ کائے سے کاٹے جا رہے ہیں؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا حضور یہ وہ لوگ ہیں جو چغلی اور غیبت کرتے تھے، جو چغل خور تھے، جو اور میرے نبی نے فرمایا میں نے دوزخ میں دیکھا کہ کچھ لوگ ننگے چل رہے ہیں، مرد عورت چیخ رہے ہیں۔ میں نے کہا جبریل یہ کون ہے؟ حضرت جبریل نے عرض کیا حضور یہ وہ لوگ ہیں جو زناکار تھے۔ جو کیا تھے؟ زناکار تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی عجائبات دیکھے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایسے معاملات دیکھے۔
بڑے عجیب و غریب معاملات دیکھے، اور اس کے ساتھ اللہ کے محبوب نے ایک محل دیکھا۔ بعد میں کیا دیکھا؟ جنت میں، یہ تو دوزخ کی باتیں تھیں، اب جنت کی باتیں سنو۔ فرمایا کہ میں نے جنت میں ایک محل دیکھا، بڑا خوبصورت ہے۔ پوچھا کس کا ہے؟ تو پتہ چلا یہ حضرت خدیجہ کا۔ فرمایا ایک اور محل دیکھا جس میں ایک خوبصورت نوجوان عورت بیٹھی وضو کر رہی۔ میں نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ عرض کیا گیا حضور یہ عمر کا ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا میں اندر جانا چاہتا تھا لیکن عمر تمہاری غیرت مجھے یاد آ گئی، اس لیے میں اندر نہیں گیا۔ حضرت عمر رونے لگے، حضور میں آپ پہ کیا غیرت کروں گا؟ اللہ اکبر۔ آقا کریم نے جنت کو بھی دیکھا اور دوزخ کو بھی دیکھا، صراط کو بھی دیکھا، میزان کو بھی دیکھا، تمام چیزوں کو دیکھا۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا سفر کیا، اتنا بڑا، اور جب آئے تو کنڈی ہل رہی ہے، بستر گرم ہے۔ یہ خواب نہیں تھا، اگر خواب ہوتا تو کوئی جھگڑا ہی نہیں۔ ابھی آپ خواب بیان کیجئے مولانا صاحب، ہم نے دیکھا کہ ہم پانی کے اوپر چل رہے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ آپ خواب بیان کیجئے مولانا صاحب، ہم نے خواب میں دیکھا کہ ہم ہوا میں اڑ رہے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، خواب ہے، کسی کو اعتراض؟ خواب ہے، دیکھ سکتا ہے آدمی۔ اللہ کے محبوب نے خواب نہیں یہ دیکھا تھا، اپنے جسم کے ساتھ گئے تھے۔ کیسے گئے تھے؟ جب بتایا صبح تو صاحب ابو جہل وغیرہ جو تھے نا، یہ دوڑے حضرت ابو بکر کے پاس، کہنے لگے بتاؤ کوئی تھوڑی سی دیر میں مکے سے ملک شام چلا جائے گا اور تھوڑی دیر میں آ جائے گا؟ تو حضرت ابو بکر نے کہا جانے میں تو 1 مہینہ لگتا ہے، آنے میں 1 مہینہ لگتا ہے، اتنی جلدی نہیں ہو سکتا۔ کہنے لگا ہنسا، کہنے لگا لو تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہی کہہ رہے۔ کہا کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے، آسمانوں پہ گئے۔ کہا ہمارے نبی کہہ رہے ہیں؟ کہا ہاں وہی کہہ رہے ہیں۔ کہا پھر تو ضرور سچی بات ہے، ہمارے نبی جھوٹ بول ہی نہیں سکتے، پھر تو بالکل سچی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ ابو جہل سے کہا بالکل سچی بات ہے۔ کہا تم کیسے مانتے ہو ابو بکر؟ کہا ہم ایسے مانتے ہیں کہ جب آسمانوں سے سدرہ سے جبریل صبح شام جب چاہتے میرے نبی کے پاس، تو میرا نبی آسمانوں پہ کیوں نہیں جا سکتا؟ جب جبریل وہاں سے آتے ہیں تو میرا محبوب وہاں کیوں نہیں جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے اللہ اکبر، آپ دیکھیں میرے آقا نے جو فرمایا کہ میری معراج کی کون تصدیق کرے گا، تو سبحان اللہ ارشاد ہوتا محبوب سب سے پہلے تمہارا ابو بکر تصدیق کرے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق کو میرے نبی نے فرمایا ایسا ایسا ہوا۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا حضور بالکل سچی بات ہے، میں ایمان رکھتا ہوں، آپ بالکل سچ فرما رہے ہیں۔ اسی دن سے ابو بکر کو صدیق اکبر کہا جانے لگا، سب سے بڑے سچے، سب سے بڑے، معراج کی سب سے پہلے صداقت اور تصدیق کرنے والے، معراج کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق ہے، اس لیے آپ کو صدیق اکبر کے معنی سب سے بڑا سچا، صدیق اکبر کے معنی